بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اہل مکہ اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی یغنی والد عن ولدہ فیہ شیئا ولا مولود هو جاز عن والدہ فیہ شیئا ان وعد اللہ بالبعث حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا عن الاسلام ولا یغرنکم باللہ فی حلمہ وامہالہ الغرور الشیطان۔ اے لوگو مکہ والو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو اس دن کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے گا۔ یقین مانو اللہ کا بعث کا وعدہ حق ہے۔ دیکھو تمہیں دنیاوی زندگی اسلام کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ شیطان تم کو اللہ کے حلم اور مہلت دینے کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ بلا شبہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، ان اللہ عندہ علم الساعہ متی تقوم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب وہ واقع ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ الْغَيْثَ بِوَقْتٍ يَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَلَا يَعْلَمُ واحد من الثلاثة غير الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بين خير أو شر ويعلمه الله وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلمه الله إن الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتح الغيب 5 إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة۔ اور وہی بارش نازل کرتا ہے اس وقت میں جس کو وہ جانتا ہے، ینزل تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے، آیا لڑکی ہے یا لڑکا، اور تینوں میں سے ایک کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، خیر یا شر، اللہ اس کو جانتا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ وہ کہاں مرے گا، اور اللہ کو معلوم ہے۔ بلا شبہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اور وہ ہر شے کے باطن سے اسی طرح واقف ہے جس طرح ظاہر سے۔ امام بخاری نے ابن عمر سے مفاتح الغیب 5 والی حدیث روایت کی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخر السورہ۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں جو افراتفری ہوا کرتی ہے کہ ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہوتی۔ البتہ ماں باپ اور اولاد کا حال اوروں سے مختلف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دوسرے کو بچانے کے نتیجے میں خود مبتلا مصیبت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہوش ربا دن اور بھی آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی، کوئی بھی دوسرے کی مصیبت سر لینے کو تیار نہ ہوگا اور کسی کی کوئی تجویز نہ چل سکے گی، اس لیے اس دن کی فکر کرو۔ آج اگر سمندر سے بچ گئے تو اس دن کیسے بچو گے؟ وہ دن آ کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ اٹل ہے، اور چند روزہ بہار اور چہل پہل سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کیا یہی آرام وہاں بھی رہے گا؟ وہ تو نتائج عمل کی دنیا ہوگی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ بالخصوص شیطان مکار کے چکر سے
چوکنا رہنا. ولا یغرنکم باللہ الغرور، جو اللہ کا نام لے لے کر دھوکہ دیتا ہے. کبھی کہتا ہے ابھی عمر پڑی ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، کبھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور ماں باپ سے بھی مہربان ہے، وہ سب بخش دے گا. کبھی کہتا ہے کہ اگر قسمت میں جنت لکھ دی ہے تو کتنے ہی گناہ کرو ضرور پہنچ کر رہو گے، اور دوزخ لکھی ہے تو کچھ بھی کر لو بچ نہیں سکتے. اور کبھی کہتا ہے جب لکھا پورا ہوتا ہے تو ہمارا کیا قصور، خود ہی لکھے خود ہی سزا دے دے. آخر یہ کیا تماشا ہے؟ غرضے کے مختلف داؤں سے راہ مارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس لیے تم ایسے فریبی سے ہوشیار ہو جاؤ. ولا یغرنکم باللہ الغرور. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، یعنی اس دن سے اندیشہ کرو کہ جس دن نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے. یہاں باپ بیٹوں سے وہ مراد ہے کہ ایک مومن ہو اور دوسرا کافر، ورنہ تو مومن باپ بیٹے ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اس لیے کہ حدیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اولاد والدین کے اور والدین اولاد کے کام آئیں گے. قرآن کریم میں بھی اس کی صراحت موجود ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے صالحین ماں باپ کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہو، مگر شرط اس میں یہی ہے کہ اولاد مومن ہو اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہو. رہا یہ کہ قیامت کب آئے گی اور یہ اسی قسم کی اور مخفی باتیں، مثلا بارش کب آئے گی، ماں کیا جنے گی، کل کیا ہوگا، کوئی کہاں مرے گا وغیرہ وغیرہ، دراصل یہ قدرت کے پوشیدہ راز ہے جسے وہ ہر ایک کو نہیں بتلاتا. ہر چیز کا ذاتی طور پر بلا واسطہ علم، اسی طرح تمام چیزوں کو محیط اور حاوی علم صرف اللہ کو ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے. یہ 5 مسئلے بطور مثال اور نمونے کے یہاں بیان ہوئے ہیں، حصر مقصود نہیں ہے. اور انہی 5 کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی 5 باتوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس لیے جواب میں بھی انہی 5 کا ذکر ہوا ہے. دوسرے عام طور پر لوگ انہی باتوں کو معلوم کرنے کے شائق رہتے ہیں. تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مغیبات کی صرف 2 صورتیں ہیں، ایک جن سے احکام، دوسرے جن سے اکوان. پھر اکوان کی بھی 2 قسمیں ہیں، کونیات زمانی اور کونیات مکانی. پھر زمانی کونیات کی 3 صورتیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل. جہاں تک غیبی احکام کا تعلق ہے، ان کا کل علم انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ہے اور ان کے جزئیات کی تفصیل اور ترتیب اذکیاء امت کرتے رہتے ہیں. البتہ مغیبات کونیہ کا کل علم حق تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. ہاں جزئیات کونیہ کا علم حسب استعداد بندوں کو بھی عطا فرماتا رہتا ہے. بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا حصہ عطا ہوا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. اس آیت میں جن 5 باتوں کا علم فرمایا گیا ہے، حدیث میں ان کو مفاتیح الغیب فرمایا گیا ہے. فی الحقیقت ان میں اکوان غیبیہ کی 5 انواع کی طرف اشارہ ہے. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ میں غیوب مکانیہ اور ماذا تکسب غداً میں غیوب زمانیہ مستقبلہ اور ما فی الارحام میں غیوب کونیہ حالیہ اور ینزل الغیث میں غیوب کونیہ ماضیہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.